لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الم يعلم بأن الله يرى۔ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے وقت کے آخری امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عنوان بیان ہے زندگی کے کیمرے۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ قتل و غارت، خوخاری، ظلم و ستم، فتن و فساد برپا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان یہ ساری حدیں پار کر رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انسان بھولا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کیمرے میں محفوظ ہو رہے ہیں، کیمرے میں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جس دن انسان بے محو انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال کیمرے میں محفوظ ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، اسی دن سے دنیا میں امن و امان، چین و سکون، صدق و سچائی کا بادل سایہ بن کر پھیل جائے گا۔ ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ آخر وہ کیمرے کون سے کیمرے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن کتاب ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے باعث ہدایت نہیں ہے، کسی فرقے کا انسان ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ قرآن کی نگاہ میں انسان ہو، اللہ، اس کے رسول اور قرآن پر ایمان رکھتا ہو۔ اسی قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ کیمرے کون سے کیمرے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، قرآن میں سب سے پہلا جو کیمرہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے وجود خدا، جیسا کہ سورہ علق میں ارشاد ہوتا ہے الم یعلم بأن اللہ یری، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ جس وقت انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیشہ نیک عمل بجا لانے کی کوشش کرے گا، برے عمل سے دور رہے گا۔ دوسرا کیمرہ وجود ملائکہ، سورہ قاف میں ارشاد ہوتا ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو کچھ بول رہے ہو اللہ کے دونوں فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کے دونوں فرشتے ہمارے عمل کو لکھتے رہتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارا نامہ اعمال آخرت میں ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ خوشا بحال ہیں وہ افراد جن کا نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے، اور لائق افسوس ہیں وہ افراد کہ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ تیسرا کیمرہ ہے زمین کی گواہی، سورہ زلزال میں ارشاد ہو رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قیامت کے دن زمین ہر اس چیز کے بارے میں جو دیکھا ہے بیان کر دے گی۔ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ زمین بھی ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دے گی تو پھر انسان یہ کوشش کرے گا کہ زمین کے کسی حصے میں ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، صرف اور صرف نیک عمل بجا لانے کی کوشش کرے گا۔ چوتھا کیمرہ ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ تم نے انجام دیا ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن ہمارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ اگر انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا ہی ہاتھ، ہمارے ہی پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کبھی وہ برے عمل کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے ایسا عمل انجام پائے کہ جو ہمارے حق میں گواہی دے سکے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان سارے کیمرے کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے آخرت میں برزخ میں سوال ہوگا، تو انسان ہر طرح کے ظلم و ستم اور گناہ سے بچنے لگے گا۔ گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ نے اپنے بندوں پر جنت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بلکہ سچے دل سے توبہ کر کے ہم اپنی جہنمی زندگی کو جنتی زندگی میں تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کربلا میں حر علیہ السلام نے اپنی جہنمی زندگی کو جنتی زندگی میں تبدیل کیا۔ خدایا ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ویسے ہو جائیں جیسا تو چاہتا ہے۔